بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحقيقة الأشياء كما هي آمین یا رب العالمین. دا میسج آف دا قرآن نائٹ 10 کے اندر دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے آگے کنٹینیو کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ and bear God in mind during the appointed days. اور ذکر کرو اللہ کا مخصوص دنوں میں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ But he who hurries away within 2 days shall incur no sin. جو جلدی میں چلا جائے 2 دن کے اندر تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى And he who tarries longer shall incur no sin. اور جو کچھ دیر کے لیے رک جائے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں. لِمَنِ اتَّقَى provided that he is conscious of God کہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے اندر رکا ہے نہ کہ اپنی مرضی سے یا کسی اور وجہ سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Hence remain conscious of God and know that unto him you shall be gathered. کہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کیے رکھو, اللہ کی آگاہی, یہ آگار ہو اللہ کے حوالے سے کہ اسی کی طرف تم نے جمع ہونا ہے. میدان حشر جس طرح میدان عرفات کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا تھا کہ جمع ہوگے تم سب اسی کے آگے, اسی کے لیے. سو اب اس میں جو فٹ نوٹ نمبر 186 ہے اس کی طرف چلتے ہیں. These are the days following the festival of sacrifices. عید الاضحیٰ جو حج کے بعد, عید الاضحیٰ کے بعد, which takes place on the 10th of Dhul-Hijjah. The pilgrims are obliged to spend at least 2 of these days in the valley of Mina, about halfway between Arafat and Makkah. تو اب جو بھی حجاج ہیں ان کے اوپر obligation ہوتی ہے, واجب ہوتا ہے کہ وہ کم از کم 2 دن گزاریں مینا کے اندر جو عرفات اور مکہ کے بیچ میں ہے. اور یہ 10 ذوالحجہ جو ہے جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے, یہ اسی کے بعد 2 دن انہوں نے گزارنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ 2 دن کے اندر ہی کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں, اور جو کچھ دیر کے لیے رک جائے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں, صرف اس لیے کہ اگر وہ رکے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے, یعنی اللہ کے لیے ہی رکے اور کوئی اور وجہ نہ بنائے. آیت نمبر 204. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Now there is a kind of man whose views on the life of this world may please thee greatly. یعنی ایسا بھی انسان ہے کہ جس کے زندگی کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ تمہیں بہت خوش کریں گے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ And the more so as he cites God as witness to what is in his heart. اور وہ جو بھی کچھ کہتا ہے یا جو بھی اظہار خیال کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا شاہد بناتا ہے اس میں, کہ اللہ تعالیٰ کو کوٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو سائٹ کرتا ہے, اپنے دل میں جو بھی اس کے ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو بار بار کوٹ کرتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ Moreover exceedingly skillful in argument, کہ وہ بحث مباحثے میں بہت تجربہ کار, بڑا اسکلڈ ہنر مند ہے آرگومنٹیشن کے اندر. اس میں 187 اور 188 کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کیا فٹ نوٹ ہے. 187 Among the people there is he or such as since there is no valid reason
to suppose, as some commentators do, that this refers to a particular person, a contemporary of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The most reliable authorities hold that the above passage has a general meaning. اچھا اب یہاں پہ جو ایک ومن الناس کے ایک انسان کے بارے میں بات ہو رہا ہے، تو وہ جو ایک انسان ہے وہ اس کا وہ کوئی خاص انسان اس طرف کوئی ریفر نہیں کیا گیا کہ وہ انسان کون ہے. تو یہاں پہ جس انسان کی طرف اشارہ ہے وہ جنرل سینس میں ہے کہ وہ جو انسان اب اس کیٹیگری میں کوئی بھی فٹ آ سکتا ہے. As the context shows, it is a further elaboration of the allusion made in Surah 2, Ayah 200 to 201, to two contrasting attitudes. اب جو آیات اب آ رہی ہیں، آیت نمبر 200 اور 201، وہ اس کی ایلیبوریشن میں آ رہی ہیں، اسی کو مزید اس کو تفصیل سے بیان کریں گی. تو اس کے اندر دو قسم کے ایٹیٹیوڈ پائے جاتے ہیں، دو قسم کے انداز پائے جاتے ہیں. The attitude of people whose only real concern is the life of this world. ایک وہ لوگ ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے لیے صرف حیات دنیاوی ہی امپورٹنٹ ہے، اہم ہے. And that of people who are mindful of the hereafter as well. اور دوسرے وہ بھی لوگ ہیں کہ جن کے سامنے پیش نظر جو ہے وہ آخرت کی دنیا بھی ہے، اور even more than their present life، یا آخرت کی دنیا جو ہے وہ جو اس دنیا سے زیادہ اہم تر ہے ان کی زندگی میں. سو یہ تھا 187. تو اب جو بڑے آرگومنٹیٹو ہیں حیات دنیاوی کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بھی بات آ جائے گی. اور جو یہ دو مختلف قسم کے انداز ہیں، ایک جو دنیا کے اندر بڑے اسکلفل ہیں اور اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، دنیا کے حوالے سے آرگومنٹ کرنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اسکل دیا ہے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو آخرت کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے اگر دنیا میں بات کر بھی رہے ہیں تو وہ اس میں ان کو اسکل حاصل ہے. سو 188 کی طرف چلتے ہیں. The most contentious of adversaries in a dispute. According to Az-Zajjaj, quoted by Razi, this signifies a person who is always able to defeat his opponent in a controversy by use of extremely adroit and often misleading arguments. اچھا تو اب یہ کون سا انسان ہے جو کہ contentious of adversary in a dispute ہے. Let's compare that to the ayah it is quoted from, کہ یہ 188 بھی اسی آیت میں سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. exceedingly skillful in argument کیا گئی ہے، فٹ نوٹ آیا. تو یہ وہ انسان ہے جو کہ اپنے مد مقابل یعنی اپوننٹ کو، حریف کو ہمیشہ مات دے دیتا ہے، ڈیفیٹ کر دیتا ہے کسی بھی کنٹروورسی کے اندر. کس طریقے سے؟ مس لیڈنگ آرگیومنٹس کے ذریعے سے، یا مس لیڈنگ آرگومنٹیشن، کہ اس کو ان چیزوں میں پھنسا دیتا ہے کہ جو پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے اس پوائنٹ سے کہیں دائیں کہیں بائیں جو ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس جو سامنے مد مقابل ہے اس کو پھنسا دیتا ہے. تو وہ آرگومنٹیشن کے اندر اسکل جو ہے، یہ ریٹرک والا جو اسکل ہے وہ یہ ہے. It is obvious that this passage refers to people who hold plausible and even admirable views regarding a possible improvement of human society and of man's lot on earth. تو اب یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یا اس انسان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جس کے جو خیالات ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے بڑے ایڈمائربل ہیں، یعنی بڑے زبردست قسم کے خیالات ہیں کہ دنیا کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے، اپنی زندگی کو کیسے امپروو کیا جاتا ہے، سوسائٹی کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، ہیومن کنڈیشن کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ریفیوز ٹو بی گائیڈڈ بائی واٹ دے ریگارڈ ایز ایسوٹیرک کنسیڈریشنز. لیکن وہ جتنے ایسوٹیرک کنسیڈریشن یعنی جو روحانی فلسفے ہیں، جو روحانی معاملات ہیں، وہ ان کو کنسیڈر نہیں کرے گا. وہ دنیا کے معاملات کے بارے میں بڑے اچھے خیالات ہوں گے کہ دنیا کو کس طریقے سے ہونا چاہیے، مگر روحانیت کے حوالے سے بالکل بے خبر ہے یا اس کو نظر انداز کرتا ہے، ان کو کبھی بھی کنسیڈر نہیں کرے گا. لائک بلیف ان اے لائف آفٹر ڈیتھ، یعنی جو زندگی ہے ما بعد الموت، موت کے بعد والی جو زندگی ہے. And justify their exclusive preoccupation with the affairs of this world by seemingly sound arguments and stress on their own ethical objectives. تو اب وہ جو اس کی obsession ہے اس قسم کے انسان کی، کہ وہ لگا رہے گا یہ آرگیو کرنے کے لیے کہ اس زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور صرف اس زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے ایون ایٹ دا کاسٹ آف دا لائف ہیئر آفٹر. تو اب اس کے جو آرگومنٹس ہوں گے بڑے زبردست آرگومنٹس ہوں گے، اور اپنے ہی ایتھیکل جو آبجیکٹیوز ہیں، اپنے ہی جو اخلاقی اہداف ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے
جو ان کا اس کا اخلاق بھی بیسڈ ہوگا حیات دنیاوی کے سلسلے میں، کہ اس زندگی کو کے اندر جو اپنے گولز ہیں ان کو کیسے حاصل کرنا ہے، اور ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے پھر جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے اندر آپ نے کیسے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جانا ہے. They cite God as witness to what is in their hearts. There is an inescapable affinity between the mental attitude described in the above passage and one spoken of in um, 2:8 till 12. یعنی اسی سورہ میں، سورہ بقرہ میں جو شروع کی آیات آئی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم مُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ. اس کے بعد جو سارے منافقین کا جو ذکر آیا ہے، جو بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں، اس میں وہ جو کہا ہے کہ جی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تم فساد کیوں پھیلا رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اور جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جس طرح باقی لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس طرح لائیں جس طرح یہ سفہاء ہیں، یہ جو بھی ہمارے عام زبان میں جن کو جہلا کی طرح ایمان، یہ جو جاہل ہیں سارے، یہ جو جن کو دنیا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، ان کی طرح ہم ایمان لائیں. یا یہ کہ یہ جو بیکورڈ ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ باربیرک ہیں، یہ اسٹون ایج میں رہ رہے ہیں، تو ان کی طرح ہم ایمان لائیں. تو جو بھی ان کے خیالات ہیں وہ یہ ہے کہ جس کی دنیا اچھی نہیں ہے، یعنی دنیاوی طور پہ جو بہترین نہیں ہے، ان سے آگے نہیں ہے، وہ تو ان کی بات مان ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، سو ان کی طرح تو ایمان وہ لا ہی نہیں سکتے. اور یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی کہ جو بھی ان کی آرگومنٹیشن ہے دنیا کے معاملات میں، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی یعنی کوٹ کریں گے، اور کوٹ کریں گے صرف اپنے مقاصد کے لیے، اور وہ یہ کہ صرف اس دنیا کے معاملات کیسے بہتر ہو جائیں، اور جو آخرت کے لیے آپ نے جو کمانا ہے یا آخرت کے لیے جو چیزیں کرنی ہیں وہ ان کو بالکل نظر انداز کریں گے اور اس کو اپنے ایتھیکل پروسیس میں شامل نہیں کریں گے. So this is 187 and 188. یہ آیت نمبر 203 کے اندر آیا. اب آیت نمبر 204 میں چلتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ. Now there is a kind of man whose views on the life of this world. اچھا یہ ہو گیا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ. But whenever he prevails, he goes about the earth. اچھا so now but whenever he prevails, جب بھی وہ جیت جاتا ہے, he goes about the earth spreading corruption. ٹھیک ہے, لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ and destroying man's tilth and progeny. تو اب جب بھی وہ اب تولا یہاں پہ اس کو جو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں علامہ اسد, وہ پریویلز کر رہے ہیں کہ جب وہ جیت جائے, یعنی اپنے آرگومنٹیشن اپنے اہداف میں کامیاب ہو جائے, تو وہ پھر فساد پھیلاتا ہے اور انسان کی کمائی ان ٹرمز آف حرث اور نسل اس کو تباہ کرتا ہے. ٹلتھ, اب یہ مینس ٹلتھ اینڈ پروجنی کیا ہے 189 میں ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو انسان کی نسلیں تباہ کرتا ہے, برباد کرتا ہے, ٹلتھ تباہ کرتا ہے, برباد کرتا ہے. اب حرث کو جو اب یہ کیونکہ انہوں نے ٹلتھ لکھ دیا ہے, تو وہ جو زمین میں بوئی کاشتکاری جو بھی کرتے ہیں, اس کا جو فصل کی جو کٹائی ہوتی ہے, تو اس میں جو آپ کو ملتا ہے اس کو ٹلتھ کہیں گے. لیکن اس کو محاورتاً بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا. 189 جی, he hastens about the earth or strives on earth to spread corruption therein and to destroy tilth and progeny. اب اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے. Most of the commentators see in this sentence an indication of a conscious intent on the part of the person thus described. ابھی جو بھی انسان ہے جو یہ کر رہا ہے, جو فساد پھیلا رہا ہے اور جو کرپٹ کر رہا ہے ٹلتھ کو اور پروجنی یعنی نسل کو اور حرث کو, تو وہ یہ کانشیسلی کر رہا ہے, جانتے بوجھتے کر رہا ہے. But it is also possible that the person لی in لِيُفْسِدَ generally taken to mean in order that he might spread corruption. تو یہ جو لی آیا لِيُفْسِدَ, اس میں جو لی کا حصہ ہے وہ یہ اس کے لیے, فساد کے لیے. plays in this context a role of what the grammarians call a lam ad القبا, the letter lam to denote a consequence. اچھا ٹھیک ہے, یہ consequence ہے جی, یہ انجام ہے
کہ جو بھی وہ کر رہا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ فساد پھیل رہا ہے. تو اچھا، تو پہلے یہ کہ نوئنگلی کر رہا تھا، کہ وہ کر ہی اس لیے رہا تھا یہ ساری باتیں دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اور وہ سارے آرگومنٹیشنز کر رہا تھا، مس لیڈنگ وہ بحثوں مباحثوں میں پڑھ رہا تھا، وہ اس لیے کہ وہ فساد پھیلا سکے. لیکن لی کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ تو چلو جس طریقے سے بھی وہ اچھائی کی باتیں کر رہا تھا اس کو یہی سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اس کے رزلٹ میں فساد ہو گیا، فساد پھیل گیا، اور یہ تباہی ہو گئی، نسل کی بھی تباہی ہو گئی اور ٹلتھ کی بھی تباہی ہو گئی. اچھا، یہ لام العاقبہ ہوگا، یہ جو دقبہ ہے، یہ probably this is یہ typographical error ہے. So regardless of the existence or non-existence of a conscious intent، وہ چاہے جانتے بوجھتے کرے یا نہ کرے، result جو ہے وہ فساد ہی ہے. By rendering the sentence the way I do it, both possibilities are left open. ٹھیک ہے، انہوں نے ایسے ٹرانسلیٹ کیا کہ اس کی انٹینشن ہونا یا نہ ہونا دونوں انکلوڈ ہو جائیں. As regards the expression harth rendered by me as tilth, its primary significance, its gain or acquisition through labor. کہ آپ جو محنت کرتے ہیں تو محنت کی کمائی کو ہرث کہہ رہے ہیں، یعنی ٹلتھ. آپ نے جو ہے نا زمین میں بیج بویا، اس کو اس میں سے پھل آیا، تو آپ کی محنت کی وجہ سے جو آپ نے پھل جو بھی بویا تھا محنت کے ذریعے سے، تو اس کا جو رزلٹ نکلے گا اس کو ہرث کہہ رہے ہیں. And thus it often signifies worldly goods. تو دنیا کی کمائی. تو اب شروع میں اس نے کیا کہا کہ دنیا کو بہتر کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو کرپشن کس میں آئی یا تباہی کس کی ہوئی؟ دنیا کے جو پھل آپ کے تھے، جو ہرث ہے، یعنی کہ جو آپ نے بویا تھا، تو دنیا کے اندر ہی بویا تھا، دنیا کے اندر ہی جو کمانا تھا، اسی کی تباہی ہو گئی. اینڈ اسپیشلی دا کراپس obtained by tilling land، کہ جو بھی آپ یہ فصل بوتے ہیں تو جو پھر اس کو کاشت کرتے ہیں، تو ایز ویل ایز دا ٹلڈ لینڈ اٹ سیلف، اور جو وہ زمین تھی جس کے اندر آپ نے بویا وہ اٹ سیلف. تو یہاں پہ اب کیریئر بھی آ گیا، اگر میٹافوریکلی دیکھا جائے کہ جس کیریئر کے اندر آپ نے ساری محنت کی تھی. ایک تو یہ کہ محنت کی تو جو اس کا رزلٹ نکلنا تھا وہ کرپٹ ہو گیا، پھر جو کیریئر جس کے اندر آپ موجود ہیں وہ کرپٹ ہو گیا. تو جو کام آپ کر رہے تھے وہ کام ہی کرپٹ ہو گیا، صرف کام کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ کام بھی کرپٹ ہو گیا. If hearth is understood in this context as tilth, it would apply metaphorically to human endeavors in general and to social endeavors in particular. تو اگر آپ اس طریقے سے hearth کا مطلب لے لیں تو پھر جو انسانی کاوشیں ہیں وہ بھی آئیں گی، اور جو مجموعی کاوشیں ہیں سوسائٹی کی وہ بھی آ جائیں گی، جو آپ کے کلیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہیں. However, some commentators basing their opinion on the Quranic sentence your wives are your tilth، ٹھیک ہے، اب hearth کو بیویوں کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا. تو مینٹین دیٹ ہرتھ اسٹینڈز ہیئر فار وائفس. تو اب ہرتھ جو ہے ان کو بیویوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا، کہ یہاں پہ جو مراد ہے کہ جو فساد ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے، وہ بیویوں میں فساد ہوگا اور بچوں میں فساد ہوگا. ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ اس کو کنیکٹ کریں گے. In which case, the destruction of tilth and progeny would be synonymous with an upsetting of family life and consequently of the entire social fabric. اگر آپ بیوی اور بچے کر لیں کہ وہ حیات دنیاوی کو بہتر کرنے کی وجہ سے، یعنی وہ جو حیات دنیاوی کی بات کر رہا تھا انسان، بار بار وہ کوٹ کر رہا تھا، اللہ تو کو بھی شاہد بنا رہا تھا اس کو، پھر حیات دنیاوی کے لیے ہی صرف وہ ساری اس کی کاوشیں تھیں. تو اس کی ان کاوشوں کی وجہ سے بیوی بچوں کے اندر کرپشن آئی. ٹھیک ہے، انہوں نے کرپٹ کر دیا. تو اگر بیوی بچوں سے کیا مراد؟ سوشل فیبرک، یعنی فیملی لائف. سب سے پہلے کہ فیملی لائف کرپٹ ہو گئی، اور فیملی لائف کے کرپٹ ہونے سے پورا سوشل فیبرک کرپٹ ہو گیا، کیونکہ سوشل لائف جو سوشل فیبرک ہے، جو آپ کا جو آپ کا معاشرہ ہے وہ کس چیز پہ بیس کرتا ہے؟ معاشرہ کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ایک گھرانہ ہے، ایک فیملی ہے، ایک شوہر بیوی اور ان کے بچے، یہی ایک یونٹ ہے، فیملی یونٹ. اسی فیملی یونٹ کی بیسس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ ترتیب میں آتا ہے. سو اگر ایک گھرانے کے اندر کرپشن آ گئی تو پورے معاشرے کے اندر کرپشن آ گئی، تو وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا. According to either of these two interpretations, the passage has the following meaning. اگر آپ ان دونوں کو سامنے رکھیں کہ آپ کی محنت کے صلے اور آپ کے بچے، یا
آپ کی بیوی اور آپ کے بچے، ان دونوں آپ معنوں کو لے لیں تو پھر اب کس طریقے سے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکیں گے، ترجمہ کر سکیں گے. As soon as the mental attitude described above is generally accepted، کہ جو آپ صرف دنیا کے اندر ہی صرف دنیا کو ہی سنوارنا ہے، بہتر کرنا ہے، آخرت کو جو ہے نا بالکل سائڈ پہ کر کے، آخرت کو نظر انداز کر کے، اینڈ میڈ دا بیسس آف سوشل بیہیویئر، اور آپ کے اعمال اسی پہ بیس ہو جائیں، اٹ unavoidably results in widespread moral decay and consequently social disintegration. تو اس کی وجہ سے بالکل مجموعی طور پہ ایک پھیلاؤ ہوتا ہے اخلاقی برائیوں کا اور معاشرتی برائیوں کا، کہ آپ کا معاشرہ بھی تباہ اور آپ کے اخلاق بھی تباہ ہو جاتے ہیں. اب یہ بہت زبردست انہوں نے 189 میں اس کو ڈسکرائب کیا، 204 نمبر آیت کو. ہم نے 189 کیا ابھی اس وقت، ٹھیک ہے، رائٹ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ and when he prevails، یہ ساری بات ہو گئی. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. and God does not love corruption، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے، نہیں جو ہے وہ محبت کرتے فساد سے. اب آیت نمبر 206. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ and whenever he is told be conscious of God، جب بھی اس کو کہا جائے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے آگاہ رہو. أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. His false pride drives him into sin wherever hell will be his allotted portion. اچھا، so فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ یہ بعد میں آئے گا، پہلے أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. تو his false pride drives him into sin، کہ اس کا غرور آ جاتا ہے بیچ میں، جو اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے یا گناہ کرنے کی طرف مائل کرتا ہے. تو جب بھی اس کو تقوی یاد کرایا جائے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا آگاہ کرایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا خیال کرو، یہ کیا کر رہے ہو، تو پھر اس کا غرور جو ہے نا سامنے آیا تھا، اور غرور کے اندر پھر وہ اگلی بات کرے گا جو بھی کرے گا. اس کو زبان درازی تو مل ہی گئی، اس کا سکل ہے زبان دراز ہونا، تو اس کے بعد وہ اپنے غرور کے اندر پھر وہ ریشنل آرگومنٹس تلاش کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کیا جائے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ wherever hell will be his allotted portion. تو اس کے لیے جہنم ہی جو ہے وہ اس کے لیے allotted ہوگا، اس کے لیے وہ جگہ ہوگی جو اس کے لیے انف ہوگی، اس کو allotted portion ملے گا. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ہاؤ وائل a resting place، کتنا برا، کتنا گندی جگہ ہے جو ٹھہرنے والی، رکنے والی، ریسٹ کرنے والی، جہاں پہ ریسٹ کرے. تو جس کو یہاں پہ کوئی قرار نہیں آ رہا کہ جس دنیا میں یہ اس کو آرام نہیں آ رہا، یہ بار بار یہ کہہ رہے جی 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 ہم نے دنیا کو بہتر 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 بہتر، ٹھیک ہے، کوئی اس کی لمٹ نہیں. تو جب وہ اس کو قرار کہاں آئے گا، پھر جہنم میں ہی قرار آئے گا. سو دس واز آیا 205، 205. اب 206 کی طرف ہم چلتے ہیں. 206. اچھا، ہم نے 206 کر لیا، اب ہم 207 کی طرف چلتے ہیں. رائٹ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، but there is also a kind of man who would willingly sell his own self in order to please God. مگر ایسا بھی انسان ہے، انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، یا اپنے آپ کو ٹریڈ کرتا ہے. بیسیکلی وہ کاروبار کرتا ہے کہ اپنی خودی کو بیچے گا، یا اپنی خودی قربان کرے گا، اپنے آپ کو قربان کرے گا اللہ کی رضا کے لیے. یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنا نفس جو ہے اللہ کی رضا کے لیے بیچ دے گا. ٹھیک ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اینڈ گاڈ از موسٹ کمپیشنیٹ ٹورڈز ہز سرونٹس. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بالکل کمپیشنیٹ، وہ کمپیشنیٹ کہ رحم دل جو ہے، کمپیشنیٹ کو رحم دلی کے اندر لیا جاتا ہے
کہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اس سے پیش آئیں گے. موسٹ کمپیشنیٹ ٹورڈز ہز سرونٹ، اپنے عبادت گزاروں کے ساتھ وہ بہت اللہ تعالیٰ کمپیشنیٹ ہیں، یا بالکل خوش اسلوبی سے، خوش دلی سے پیش آتے ہیں، پیش آنے والے ہیں. سو کن کے ساتھ؟ اب یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنا نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا. 190 نمبر فٹ نوٹ پہ چلتے ہیں جی. دیر از such as would sell his own self out of desire for God's pleasure. یعنی یہ جو ہے جو قربان کر رہا ہے اپنے نفس کو، یہ کون ہے؟ would give up all his personal interests، کہ جو اس کے ذاتی مفاد ہیں ان ذاتی مفاد کو قربان کر دیتا ہے. if compliance with God's will were to demand it، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے لیے جو ذات ہے، یہ ذاتی مفاد ہے، وہ آڑے آ رہی ہے تو وہ ان کو قربان کر دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اب دیکھ لیں یہ کس طرح کا کانٹراسٹ ہے. جو پچھلی آیت کے اندر ذکر ہوا 206 کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس طرح کا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو قربان کر رہا ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا حیات دنیاوی کے لیے. اور آیت نمبر 207 کے اندر حیات اخروی کے لیے، یعنی آنے والی زندگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ حیات دنیاوی یعنی اس دنیا کی جو زندگی ہے، عیش و آرام ہے، ذاتی مفاد ہیں، ان کو قربان کر رہا ہے. یہ ہے وہ کانٹراسٹ. تو پہلے والے کے لیے جہنم جو ہے وہی اس کو جو ہے وہ اس کا ریسٹنگ پلیس ہوگا. اور یہ جو ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بالکل رعوف ان کے ساتھ ہوں گے، بالکل وہ اچھے سے پیش آئیں گے، کمپیشنیٹ طریقے سے پیش آئیں گے. اب آیت نمبر 208. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او یو ہو ہیو اٹینڈ ٹو فیتھ، اے ایمان والو، سرنڈر یور سیلوز ہوللی انٹو گاڈ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ اس سلم، تو اسلام میں یا تسلیم کے اندر وہی والی بات کہ اسلام کو اس طریقے سے نہیں اب ٹرانسلیٹ کیا جائے گا کہ جو عام معنوں میں اب ہمارے دور میں عام معنوں میں جو اسلام لیا جاتا ہے، بلکہ ان کے لغوی معنوں میں جانا پڑے گا کہ وہی سر تسلیم خم، کہ بالکل وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تسلیم میں داخل ہو جاؤ پورے طریقے سے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ and follow not Satan's footsteps، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، for verily he is your open foe، کہ بے شک تمہارے لیے وہ کھلا دشمن ہے. اب 191 کی طرف چلتے ہیں جی. Literally enter wholly into self-surrender. Since self-surrender to God is the basis of all true belief، کہ یہ جو نفس کی قربانی ہے یہی بنیاد ہے اصل ایمان کی، یہی ساری بنیاد ہے. Some of the greatest commentators، کے بہت بڑے مفسرین جو ہیں یعنی زمخشری، رازی وغیرہ، hold that the address O you who have attained to faith، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ جو اہل ایمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والوں، cannot refer here to Muslims، یہ یہاں پہ مسلمانوں کی بات نہیں ہوگی. اگین میں نے کہا کہ جس طرح عام مسلمان جس معنوں میں آج ہم جن کو مسلمان کہتے ہیں، یہاں پہ اہل ایمان ان کو نہیں کہا جا رہا، ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. A designation which throughout the Quran literally means those who have surrendered themselves to God. تو جو قرآن کے اندر جب اسلام کا لفظ آ رہا ہے یا ایمان کا لفظ آ رہا ہے تو وہ ایک ایٹیچیوڈ، وہ ایک قلبی جو حالت ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو بھی انسان ہے جس کے اندر اللہ کے حوالے سے ایمان ہے، ایمان باللہ، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو پکاریں جو مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ایمان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں، جب پاتے ہیں تو تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ ایک انداز ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک طرز عمل ہے، ایٹیچیوڈ ہے، طرز عمل. تو اب جس طرز عمل، جن انسانوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایمان رکھنے والے ہیں اور وہ تو ان کو آمنو کہا جائے گا کہ جو ایمان رکھتے ہیں، اور جو تسلیم کرتے ہیں چیزیں، جو حق جہاں ان کو نظر آئے تسلیم کرتے ہیں،
وہ پھر مسلمان ہو گئے ان معنوں میں، ٹھیک ہے، اصل معنوں میں. سو تو پھر جب آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اب یہ سلم جو ہے کہ اس تسلیم کی کیفیت میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، تو وہ یہاں اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، جنرل سینس میں بات ہو رہی ہے. بٹ مسٹ ریلیٹ ٹو پیپل ہو ہیو ناٹ یٹ اچیوڈ سچ کمپلیٹ سیلف سرینڈر. تو اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے مکمل طور پہ اپنے نفس کی قربانی نہیں دی، مکمل طور پہ ابھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، مکمل طور پہ انہوں نے تسلیم کی حالت میں کیفیت میں نہیں آئے. دیٹ از ٹو the Jews and Christians. اب یہاں پہ اس دور کے جو یہودی اور عیسائی تھے ان کی طرف اشارہ ہو رہا تھا. who do believe in most of the earlier revelations. وہ پچھلی جتنی بھی الہامی کی کتب ہیں ان کے اندر تو وہ ایمان رکھتے ہیں، but do not regard the message of the Quran as true. لیکن قرآن کے اندر وہ ایمان نہیں رکھتے یا ایمان نہیں لاتے. This interpretation would seem to be borne out by the subsequent passages. ابھی اگلے جو آیات آنے والی ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز اور کھل کے سامنے آ جائے گی. تو جو بہت obvious ہے اور خاص پہ علامہ اسد کی جو بہت بڑی کنٹریبیوشن کے وہ ایک انسائٹ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اندر کی خبریں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو یہودی اور عیسائی کے معاملات ہیں، جو یہودی اور عیسائی جس طریقے سے سوچتے تھے وہ بہت کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. تو جوز اینڈ کرسچنز جو ہیں اس دور میں، جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا ابھی، تو اس دور میں جوز اینڈ کرسچنز یعنی عیسائی اور یہودی، ان کا یہ طرز عمل تھا کہ کچھ حصوں میں ایمان لانا ہے، یعنی پچھلی کتابوں میں پچھلی الہامی جو آیات ہیں ان سب پہ ایمان لانا ہے، مگر آنے والا جو اب جو اس دور میں نزول ہو رہا تھا آیات کا قرآن کے ذریعے سے یا ادروائز، تو ان کے اندر کوئی ایمان نہیں لانا. اسی طریقے سے جو احکام شریعت یا جو پہلے حق آ چکا، جو حضرت موسیٰ کے دور میں یا ان کے اپنے انبیاء میں سے، اس کو تو آپ نے مان لینا ہے کسی حد تک، وہ آپ نے تسلیم کر لیا، مگر مکمل اس سلم کے اندر داخل نہیں ہوئے. مکمل جو وہ ایسا طرز عمل کے حق کو مان لینے والا ہر کیس میں اس چیز میں ابھی داخل یہ نہیں ہوئے. تو یہ ہے جناب ان کا طرز عمل. سو یہ اس دور میں یہ تھا. اب اس دور میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم وہ ایٹیٹیوڈ، وہ طرز عمل رکھتے ہیں کہ جس میں جو بھی حق ہمارے سامنے بیان ہو، جس طریقے سے بیان ہو، تو اس کو ہم قبول کریں، یا یہ کہ ہم بھی سلیکٹیو ٹروتھ جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں اور باقیوں کو انکار کرتے ہیں. So this was 191. اب آیت نمبر 209. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, and if you should stumble after all evidence of the truth has come to you, کہ اگر کبھی لڑکھڑا جاؤ، کبھی پھسل جاؤ، جبکہ الحمدللہ اگر کبھی لڑکھڑا جاؤ، پھسل جاؤ، اس کے بعد کہ حق تم پر آشکارا ہو جائے، جب حق تم پہ واضح ہو جائے، بالکل کلیئر ہو جائے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, then know that verily God is almighty wise. تو پھر جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور almighty کے جو طاقتور ہے. ویسے تو یہاں پہ almighty طاقتور کے سینس میں کہا جاتا ہے، عزیز عزت والا ہے اور جو حکمت والا ہے. سو almighty جو ہے وہ تو عام طور پہ آل پاورفل، آل مائٹی اس سینس میں لیا جاتا ہے. سو یہ تھی آیت نمبر 209. اب آیت نمبر 210. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. Are these people waiting perchance for God to reveal himself unto them in the shadows of the clouds? کہ کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ اپنے آپ کو ریویل کرے، اپنے آپ کو ظاہر کرے ان کے سامنے کسی بادل کے اندر لپٹے ہوئے، والملائکہ ٹوگیدر ود the angels، فرشتوں کے ساتھ، وقضی الامر although by then all will have been decided. اگر ایسا ہو گیا تب تک تو سب کچھ ہو چکا ہوگا، پھر تو سب ڈیسائیڈ ہو گیا ہوگا.
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ and unto God all things will have been brought back. اور تب تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب ہر چیز واپس پہنچ چکی ہوگی. سو اس کے اوپر 192 اور 193. 192 کیا ہے؟ لٹرلی دے, obviously referring to the people addressed in the preceding two verses. تو اب یہ جو پچھلی آیات میں جن لوگوں کا تذکرہ ہوا یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں ایمان لائیں گے, مکمل طور پہ ایمان نہیں لائیں گے. تو مکمل طور پہ کب لائیں گے یا مکمل طور پہ داخل کب ہوں گے؟ کیونکہ اب یہ پچھلی آیات میں ایک ایٹیٹیوڈ کا ذکر ہوا, طرز عمل کا ذکر ہوا. یہ کون سے طرز عمل ہے؟ جو حیات دنیاوی کو اوپر رکھ رہا ہے کہ ہمیں صرف اس زندگی کے اندر جو کچھ ہے وہی ہم نے کرنا ہے. اب اس زندگی سے کیا مراد ہے؟ جو مٹیریل ورلڈ یا جو حواس خمسہ سے دیکھی جا سکنے والی زندگی, کہ جو آپ مشاہدے کے ذریعے سے جس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. تو اب جو آپ چھو سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سونگھ سکتے ہیں, چکھ سکتے ہیں, یہ اس زندگی کی بات ہوتی ہے. تو اس زندگی میں اگر اس زندگی کے اندر اللہ آ جائیں, اپنے آپ کو ظاہر کر لیں تو پھر مان لیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر اللہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں, مٹیریلی ظاہر کر دیں, پھر مانیں گے. تو وہی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی جو ہے نا وہ بادل میں لپٹے ہوئے سارے فرشتوں سمیت اس طرح سے ظاہر ہو جائیں؟ تو جب یہ ہو جائے گا پھر تو ہر چیز پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکی بھی ہوگی. تو اب وہی والی بات ہو رہی ہے کہ جب ریزریکشن کہ اب ایک دفعہ مر گئے, پھر جب ریزریکٹ کیے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تب وہ دیکھ سکیں گے, یا تب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ حاضر ہوں گے. سب لوگ جو ہے نا پھر ان کے سامنے آئیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان معنوں میں ظاہر ہوں گے. تو جب وہاں ظاہر ہوں گے پھر تو آپ آلریڈی پہنچ چکے ہوں گے ان کے پاس, اور اس وقت پھر عمل کی گنجائش تو نہیں بچے گی, نہ ایمان کی گنجائش بچے گی, نہ اسلام کی گنجائش بچے گی, کیونکہ اب آپ کے پاس چوائس ہی کیا ہے. ابھی تو چوائس ہے, ابھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی ظاہر نہیں تھا یا بہت آبویس نہیں تھا, تو تبھی تو ایمان ہے. ایمان تو ہوتا ہی تب ہے جب وہ چیز 100% کلیئر نہ ہو. ٹھیک ہے, 100% آپ کے سامنے نہ ہو, تبھی تو ایمان ہوتا ہے. آئی بلیو دیٹ, ٹھیک ہے, وہ جو یہ جملہ ہے آئی بلیو, تو وہ بلیو کے اندر وہ آبویس نہیں ہے. کوئی بھی چیز جب آبویس نہیں ہے تو ایمان ہوتا ہے. اگر آبویس ہو گیا تو ایمان کیسا پھر؟ کہ اب یہ پین ہے میرے ہاتھ میں, اب یہ پین ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے. تو اگر یہ پین میرے ہاتھ میں نہ ہوتا, یعنی میں اس کو حواس خمسہ سے نہ دیکھ پاتا, حواس خمسہ سے اس کا مشاہدہ نہ کر پاتا, پھر ایمان والی کیفیت آتی. یعنی فار ایگزامپل ہم میں سے عمومی لوگ, عام طور پہ جو لوگ ہیں, انہوں نے جو ارتھ کا جو وہ ہے, ارتھ کی جو شیپ ہے وہ تو نہیں دیکھی ہوئی, خود سے تو نہیں دیکھی ہوئی. ٹھیک ہے, ہم اندازہ لگاتے ہیں نا کہ وہ کرویچر ایسا ہوگا, سورج کی شعائیں جو ہیں وہ اس اینگل پہ پڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم اشارات کے ذریعے یا آیات کے ذریعے اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں ارتھ غالباً جو ہے وہ آسٹرچ ایگ کی طرح یا ایک اسفیریکل شیپ میں موجود ہے. یا کچھ لوگ ہیں ابھی بھی بڑا مذاق اڑتا ہے ان کا انٹرنیٹ کے اوپر بھی یا ادروائز بھی کہ جی ارتھ فلیٹ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے زمین کی طرح, تو بالکل فلیٹ. تو اب یہ وہ بھی ایک اندازہ لگا رہے ہیں, ان کا ایمان ہے. ٹھیک ہے, دے بلیو دیٹ دا ارتھ از فلیٹ اینڈ وی بلیو دیٹ دا ارتھ از اسفیریکل. تو اب یہ ہے ایمان. تو جب وہ دیکھ لیں گے, جب وہ مشاہدہ کر لیں گے, اس کے بعد ایمان کی تو گنجائش بچے گی نہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے مشاہدہ نہیں کیا اللہ کا. جب مشاہدہ نہیں کیا تو ایمان ہے, جب مشاہدہ کر لیں گے تو ایمان کی گنجائش کہاں بچی؟ پھر اہل ایمان تو آپ نہیں رہیں گے, پھر تو آپ اور نہ وہاں پہ ایمان بچے گا نہ تسلیم بچے گا. بہرحال یہ تھیم دوبارہ جب ایکسپلور ہوگی تو پھر اس کے اوپر دوبارہ بات کر لیں گے. سو دس واز 192. اب 193 کی طرف چلتے ہیں جی. دیٹ از اٹ ول بی ٹو لیٹ فار ریپینٹنس. تو جب اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہو جائے گا یا جب وہ دیکھ لیں گے تو پھر تو اب نہ توبہ کی گنجائش تو نہیں بچے گی. All commentators agree, تمام مفسرین اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ in that the decision relates to the unequivocal manifestation of God's will on the day of judgment. مفسرین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو ڈیسیجن وہ قضی الامر ہے کہ تمام تر چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوں گی, وہ ڈیسیجن کس معاملے میں ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، جو وہ اپنا ارادہ ہے، وہ پورے بتمام و کمال ظاہر ہو چکا ہوگا ڈے آف ججمنٹ، یعنی یوم قیامت کے اوپر، which is alluded to in the words when unto God all things will have been brought back. اب یہ جو الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف تمام چیزیں لوٹا دی جائیں گی، تو اس کے اندر بھی وہی حوالہ آ رہا ہے. since in the next verse the children of Israel are addressed، اگلے آیت کے اندر جو بنی اسرائیل ہے ان کی طرف وہ مخاطب ہیں، مخاطبین میں ہیں. it is possible that this rhetorical question is connected with their refusal in the time of Moses to believe in the divine messages unless they see God face to face. تو کیونکہ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر پھر سے آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے اندر جو اشارہ ہے اس میں جو مخاطب ہیں اولین وہ بنی اسرائیل ہی ہوں، کیونکہ بنی اسرائیل نے یہ ایٹیٹیوڈ پہلے ہی وہ دکھا دیا. وہ پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی، جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ اے موسیٰ ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ ہم خود نہیں دیکھ لیتے، کہ ہم بنفس نفیس اللہ سے جو ہے نا ہم ان کو دیکھ نہیں لیتے، مشاہدہ نہیں کر لیتے، مل نہیں لیتے. تو اسی کے بعد وہ بجلی کڑکی تھی، اخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، وہ اس آیت کے اندر اس کا ذکر آیا تھا. تو یہ آیت نمبر 55 کے اندر. سو اب چلتے ہیں 210 تھی یہ، اب 211 پہ چلتے ہیں. یہاں سے جو رکوع نمبر 25 ختم ہوا اور رکوع نمبر 26 شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. Unto those who are bent on denying the truth, the life of this نہیں یہ 211 سل بنی اسرائیل ask the children of Israel کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کم آتیناہم من آیت بینہ how many a clear message we have given them. کتنی آیات ہیں، کتنی دفعہ ہم نے ان کو عطا کی جو کلیئر آیات، بالکل کلیئر آیات ہیں، ان کو ہم نے کتنی دفعہ دی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. And if one alters God's blessed message after it has reached him، کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کو یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ ان کو وہ مل گئی ہوں، اس کو بدل ڈالے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Verily God is severe in retribution. تو وہ انتقام کے اندر بہت شدید ہے. تو کتنی اب بنی اسرائیل سے پوچھا جا رہا ہے کہ کتنی آیات ہیں جو کہ ہم نے تمہیں دیں، اور پھر اس کے بعد کہ جو ہماری آیات کو بدل ڈالے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو بدل ڈالے تو اللہ تعالیٰ انتقام میں بہت شدید ہے. یہاں پہ اب چلتے ہیں 194 کی طرف. God's blessing، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہاں پہ اس کا ذکر ہے. That was in 194. So یہ تھی 211. اب 212 کی طرف چلتے ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Unto those who are bent on denying the truth, the life of this world alone seems goodly. تو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، hence they scoff at those who have attained to faith. اچھا، اب جو کفر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ جو زندگی ہے وہ زینت بنا دی گئی، یعنی ان کے لیے بہت یہ مزین لگتی ہے. ان کو یہ جو دنیا ہے کافروں کے لیے بہت پسند، ان کو بہت اچھی لگتی ہے، ان کے لیے بہت بڑی زینت یہ نظر آتی ہے. اور وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں ان کا جو ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگین یہ تسلسل میں آ رہی ہے یہ آیات کہ جو پچھلی آیات میں بات ہو رہی تھی کہ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رضا کو قربان کر دیتے ہیں اس دنیا کے لیے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کو قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو اب جنہوں نے اپنی قربانی دی، اپنے نفس کی قربانی دی، ان کے اوپر یہ لوگ ہنستے ہیں، وہ کفار یا کفر کرنے والے، وہ ان پہ ہنستے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اپنا ذاتی مفاد چھوڑ دیا آخرت کے لیے، یہ کیسے لوگ ہیں. تو وہ ان کے اوپر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. والذین تقوا فوقہم یوم القیامہ.
but they who are conscious of God shall be above them on resurrection day. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آگاہ رہتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ اوپر ہوں گے، جو ان کا درجہ بلند ہوگا یوم آخرت میں، کہ جو آخرت کے دن ان کا درجہ بلند ہوگا ان سے جو اس دنیا کو اوپر رکھتے تھے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. And God grants sustenance unto whom he wills beyond all reckoning. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. تو ان کو لگتا ہے جو اس دنیا کے اندر اس کو فوقیت دیتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اس دنیا کو فوقیت دیں گے تو ان کو رزق زیادہ ملے گا. ان کو یہ اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو رزق دیتے ہیں. یہ دنیا کا پیچھا کرنے سے رزق زیادہ نہیں مل جاتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ رزق ان کو جس کو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں. اچھا، یہ کچھ اب اہل ایمان کی طرف بھی تھوڑی سی نصیحت ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ جو کفار ہیں ان کو یہ رزق کیوں ملا ہوا ہے، ان کو پیسہ، دولت، عزت، شہرت، طاقت، جتنی چیزیں ہیں یہ ان کو کیوں زیادہ ملی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ واللہ یرزق من یشاء ہے، من یشاء بھی ہے، بغیر حساب بھی ہے، کہ من یشاء یہ اللہ کی مرضی ہے کس کو دیتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بے حساب دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کوئی مختص نہیں ہے کہ انہی کو دے گا جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے. اس دنیا کی بات ہو رہی تو اس آیت میں کم از کم تو اب انہی کو دے گا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. نہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے گارنٹی ہے کہ قیامت کے دن وہ اوپر ہوں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ بغیر حساب دے گا. اچھا، تو ہمیں یعنی اہل ایمان جو بھی ہیں یا جو جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے، یعنی اگر ان کے دل میں کوئی شک پیدا ہو، کوئی چیز اس طرح سے پیدا ہو، تو اسلام کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا یا جو اللہ تعالیٰ میں ایمان باللہ اس میں نہیں ہے، وہ تقوی اختیار نہیں کرتا، تو ایسا نہیں کہ اس کو پیسہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو وہ تو کس طریقے سے کتنے لوگ ہیں چوری کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، مینیپولیشن کے ذریعے سے جو مال جو حساب کتاب کے اندر 2 نمبری کر کے جس طرح مرضی کماتے ہیں، تو پیسہ تو ان کو بہت ہے. ابھی میں یہ ڈسکس نہیں کر رہا کہ وہ پیسہ ان کو راس آتا ہے کہ نہیں، یا ان کی جو صحت ہے وہ بگڑتی ہے کہ نہیں، یا وہ جو مال ہے وہ کس طریقے سے گزر جاتا ہے. ربا کمانے والے بھی لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے کو صدقہ دے، جو دوسروں کو قرضہ دے کے اس میں سے پیسہ کماتے ہیں، ظالم لوگ. تو وہ لوگ بھی ہیں، وہ بھی بہت کماتے ہیں. تو میں اس بات کا ذکر نہیں کر رہا کہ ان کی زندگی خود برباد ہو جاتی ہے یا وہ ہر وقت میڈیکل بلز بھرتے رہتے ہیں یا وہ ان کو اس کی بات نہیں ہو رہی. کہ صرف اہل ایمان میں اگر یہ شک پیدا ہو جائے کہ جی اس کو پیسہ زیادہ کیوں ملا ہوا ہے، تو زیادہ ملا ہوا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اگر آپ کو دنیا میں وہ اوپر نظر آ رہا ہے اور آپ کو برا لگ رہا ہے کہ وہ اوپر کیوں ہے، تو پھر آپ یہ سمجھے ہی نہیں کہ اس دنیا کے اندر جو برتری ہے وہ آخری برتری نہیں ہے. تو پھر تو آپ بھی حیات دنیاوی میں پھنس گئے. تو اگر آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے کہ اس کو کیوں ملا ہوا. ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے اس کو اپنے شکوہ اور جواب شکوہ میں بہت اچھے سے کیپچر کیا ہوا. ان کو ملے حور و قصور اور ہمیں فقط وعدہ حور. تو ان کو جی وہ خواتین بھی ملی ہوئی ہیں اور وہ کیونکہ وہ باپردہ نہیں ہوتی تو اپنا وہ حسن جو ہے وہ بہت کھل کے اس کا اظہار کرتی ہیں، اور پتہ نہیں دنیا بھر کے کاسمیٹکس بھی، تو جم بھی، تو یہ بھی، تو وہ بھی، اور مطلب وہ باہر ان کو کھلی آزادی بھی. تو کپڑے بھی جو ہے نا برائے نام، اور جو مطلب کھل کے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو ان معنوں میں جناب حور و قصور ان کو میسر ہیں اور ہمیں جو ہے خالی وعدہ کیا ہوا ہے. تو اسی طرح سے جو پھر مال کے حوالے سے بھی، طاقت کے حوالے سے بھی، کیونکہ ابھی اس وقت جو مسلمان قومیں ہیں وہ ساری زیر تسلط ہیں. تو یہ جو سوال ہے یا یہ جو گلہ ہے دل میں تو آتا ہے، لیکن یہ کہ اسی کے بنا پہ اگر یہ اس گلے کی وجہ سے ایمان میں
جو ایمان کی کیفیت میں کمی آنا شروع ہو جائے، عمل کے اندر کرپشن آنا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت دل میں آ جائے، تو وہ پھر خطرناک ہے۔ سوال کا آنا بہت فطری بات ہے کہ ہم جو ہے وہ کمتر کیوں اس وقت، اور ساری برائیاں ہم میں کیوں، کہ حالانکہ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہم ہی کم کیوں اور وہ اتنا اوپر کیوں؟ یہ سوال فطری ہے۔ مگر یہ اس بات کا جاننا کہ رزق جس کو ملتا ہے، جتنا ملتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اور وہ حیات دنیاوی کے اندر اس کو کمپیئر کرنا از ناٹ دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو ان اسلام۔ رائٹ، اب یہاں پہ جو باندھے ہیں فٹ نوٹ 195 اور 196 علامہ اسد نے، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 195 has been made beauteous، یعنی زُیِّنَ لِلَّذِینَ کفروا الحیات دنیا، تو اب حیات دنیا جو یہ جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، وہ کفار کے لیے خوبصورت بنا دی گئی، جو ہے وہ مزین بنا دی گئی۔ 196 he cannot be called to account for the way in which he distributes worldly benefits۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے بہت تفصیل سے ڈسکس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کس کو کتنا دیتا ہے دنیا کے معاملات میں، اس کو آپ حساب میں نہیں لا سکتے۔ وہ اس کا حساب دینے کے وہ حساب دینے کے اوپر آپ اس کو مجبور نہیں کریں گے، نہ دے ہی نہیں سکتے، وہ ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل۔ sometimes granting them to the morally deserving and sometimes to sinners، تو جن کو جو ڈیزرو کرتے ہیں کبھی ان کو ملتا ہے، اور جو گناہگار ہیں کبھی ان کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی اس کا وہ حساب آپ نہیں کر سکتے۔ کان الناس امۃ واحدہ، all mankind once were once one single community، تمام انسانیت جو ہے وہ تو ایک کمیونٹی ہوا کرتی تھی، ایک کمیونٹی، امت، ایک امت ہوتی تھی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، then they began to differ، یعنی وہ بریکٹس کے اندر کر رہے ہیں کہ پہلے ایک ہوتی تھی، ایک کمیونٹی ہوتی تھی، ایک امت ہوتی تھی، پھر ان میں اختلاف آ گیا۔ تو اختلاف آ گیا کا جو ہے وہ انہوں نے انسرٹ کیا ہے، وہ آیات کے اندر ایکسپلیسٹلی نہیں آ رہا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین whereupon God raised up the prophets as heralds of glad tidings and as warners، تو پھر مبعوث کیا انبیاء کو، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا کہ وہ بشارت دیں، یعنی خوشخبریاں سنائیں، اور وارننگز دیں، یعنی کہ خبردار کریں اور خوشخبریاں دیں، اچھی نیوز سنائیں اور جو برے انجام ہے اس سے خبردار کریں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ and through them bestowed revelation from on high setting forth the truth، کہ ان کے ذریعے سے نازل کی ان کے ساتھ کتابیں حق کے ساتھ، یعنی حق یعنی با مقصد اور بالحق جو ہے وہ کتابیں نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، so that it might decide between people with regards to all on which they had come to hold divergent views۔ تو جس میں بھی وہ اختلاف رکھتے تھے تو کتابیں نازل کی کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر سکیں، ان کے درمیان اس اختلاف کو ریزالو کر سکیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، yet none other than the self same people who had been granted this revelation began out of mutual jealousy to disagree about its meaning after all the evidence of the truth had come unto them۔ تو انہوں نے اختلاف شروع نہیں کیا سوائے اس کے کہ ان کو جتنی بھی بینات ہیں، جتنی بھی کلیریفیکیشنز ہیں، وہ مل گئی تھیں، مگر آؤٹ آف جیلسی، جو بغیم بینہم کے آپس کی جو جیلسی ہے، اس میں میوچول جیلسی کے بیچ میں انہوں نے اختلافات شروع کر دیے۔ اب جب ان کو آیات مل گئیں، یعنی انبیاء آئے، آیات لے کے آئے، وہ جو بھی ان کے اوپر نازل ہوئیں، وہ جب لوگوں کے سامنے کلیریفائی ہو گئیں، تو انہی آیات کو پکڑ کے آؤٹ آف جیلسی انہوں نے ایک دوسرے سے جو ہے وہ اختلاف شروع کر دیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، but God guided the believers unto the truth about which by his leave they had disagreed۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ایمان والوں کو اس حق کے حوالے سے جو جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔
وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. For God guides unto a straight way him that wills. اچھا wills to be guided یہاں پہ علامہ اسد کہہ رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، جو اس کی جو اپیرنٹ ٹرانسلیشن ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اپنی مرضی سے صراط مستقیم کی طرف. تو علامہ اسد اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس کو کہ جو صراط مستقیم کی طرف چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اب یہاں پہ جو جتنے بھی ہمارے پاس فٹ نوٹس ہیں 197 اور 198 اس کی طرف چلتے ہیں. 197 by using the expression ummatum wahida, one single community, ایک امت, to describe the original state of mankind, کہ یہ جو phrase استعمال کیا امت واحدہ کہ original state جو شروع میں انسانیت کی کیفیت تھی اس کو یہ describe کیا جا رہا ہے. The Quran does not propound as might appear at first glance the idea of a mythical golden age of obtaining at the dawn of man's history. تو یہاں پہ قرآن کسی گولڈن ایج کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ انسان کی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی طرف یہاں پہ قرآن اشارہ نہیں کر رہا. What is alluded to in this verse is no more than the relative homogeneity of instinctive perceptions and inclinations characteristic of man's primitive mentality and the primitive social order in which he lived in those early days. تو جو شروع کے دنوں میں انسان کے اندر جو فطری پرسیپشنز تھیں، اب فطری پرسیپشنز آج بھی وہ کامن ہیں. تو جو انسان کی انکلینیشنز تھیں، جو میلان تھا، جس طرف وہ جھکتا تھا، جھکاؤ تھا انسان کا، اور جو خیالات تھے، پرسیپشنز تھے، جو اپنے پریمیٹیو مینٹالٹی میں، جس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ انسان شروع میں کیسا ہوگا، تو اس سینس میں اس کا جو معاشرہ کیسا ہوگا، اس کے خیالات، ذہنیت کس طرح کی ہوگی، اس کی انکلینیشنز کیا ہوں گی، انسٹنکٹیو پرسیپشنز کس طرح کی ہوں گی. تو اس میں آج بھی سائنس جو ہے اس میں کامنالٹی ڈھونڈتی ہے کہ شروع میں جو بھی کامنالٹی ہوگی تو اس سینس میں وہ ایک امت تھی. Since that homogeneity was based on a lack of intellectual and emotional differentiation rather than on a conscious agreement among the members of the human society, it was bound to disintegrate in the measure of man's subsequent development. تو اب جس طریقے سے انسان جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا گیا، یعنی اب انٹلیکچولی وہ ڈیولپ ہوتا گیا، تو اس کے بعد یہ اختلافات رائز ہوئے کہ جب یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی بھی تھی، کہ لینگویج کمیونیکیشن وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوئی تھی، کہ جب زبان اور علم بہت زیادہ نہیں آیا تھا، تو جب آپ بالکل اپنے بیس انسٹنکٹس کے اوپر، بالکل جو حیوانی کیفیت سے ذرا اوپر، مگر یہ کہ حیوانی کیفیت کے قریب جب تھے، جب آپ بہت زیادہ علم وغیرہ یا جو بحث مباحثہ فلسفے وغیرہ نہیں ڈسکس کرتے تھے، تو اس وقت آپ کے پاس اختلاف کرنے کو تھا بھی کچھ نہیں. تو جب چیزیں اب کلیئر ہونا شروع ہوئیں، جب چیزیں لوگوں نے جاننا شروع کی، تو جاننے کے بعد جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ کا سوال بھی پیدا ہوا کہ ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی گئی تو پھر وہاں سے ڈس ایگریمنٹس بڑھتی گئیں. ایز ہز تھاٹ لائف بیکیم مور اینڈ مور کمپلیکس، جس طریقے سے انسان کی زندگی اور کمپلیکسٹی کی طرف چلتی گئی، ہز ایموشنل کیپیسٹی اینڈ ہز انڈیویجول نیڈس ٹو بیکیم مور ڈفرینشیٹڈ. تو آپ کی جتنی بھی جذباتی کیفیات ہیں، ایموشنل نیڈس، ایموشنز کی جو کیپیسٹی ہے، اس میں جو وسعت ہے، اور جو آپ کی انفرادی ضروریات ہے، وہ بھی الگ الگ ہوتی گئیں. became more differentiated, conflicts of views and interests came to the fore and mankind ceased to be one single community. اس میں پھر اب نظریات بھی مختلف ہونے شروع ہو گئے اور ایک کمیونٹی اب نہ رہی، تو اس میں اب اختلاف آ گیا. As regards their outlook on life and their moral valuations. تو اب زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اخلاقیات کیسی ہونی چاہیے، اب اس میں اختلاف آ گیا. And it was at this stage that divine guidance became necessary. اب وہ ڈیولپمنٹ تھی کہ جب آپ کے نظریات مختلف ہونا شروع ہو گئے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت پھر سے پیش آئی. It is to be borne in mind that the term al-kitab refers here, as in many other places in the Quran, not to any particular scripture but to divine revelation as such. یہاں پہ جو کتاب کی بات آ رہی ہے کہ پھر کتاب دی گئی، نازل ہوئی، انبیاء کے ذریعے سے کتاب نازل ہوئی، تو کتاب جو ہے یہاں پہ کسی اسکرپچر کا نام نہیں ہے کہ قرآن نازل ہوا، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی. یہ جتنی بھی کتب ہیں یہ مثالیں ہیں کتاب کی. تو اب کتاب یہاں پہ وہی کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب، یعنی اس کے احکامات، اس کی آیات، جو ایک
ایک شکل میں ایک آرگنائز شکل میں نازل ہوئیں، یہ اس کو کتاب کہا جا رہا ہے. This interpretation of the above Quranic passage is supported by the fact that the famous companion Abdullah ibn Mas'ud used to read it thus. تو عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ اس طرح سے اس کو پڑھتے تھے. All mankind were once one single community. عبداللہ بن مسعود اس طرح پڑھتے تھے کہ تمام انسانیت جو ہے کسی زمانے میں ایک امت ہوتی تھی. And then they began to differ فاختلفوا whereupon God raised up etc. تو پھر ان کے درمیان اختلافات آ گئے، انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ریز کیا انبیاء کو وغیرہ وغیرہ. Although the word فَاخْتَلَفُوا interpolated here by Ibn Mas'ud does not appear in the generally accepted text of the Quran. تو یہ جو فَاخْتَلَفُوا ہے وہ اب استعمال نہیں ہوتا. تو اب جو ہے جو ہم نے پڑھا، جو آیت پڑھی ہے فی مختلفو، ہاں فی مختلفو ہم نے پڑھا، تو ابن مسعود فختلفو پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. So interpolated here by Ibn Mas'ud does not appear in the generally accepted text of the Quran. Almost all of the authorities are of the opinion that it is implied in the context. تو even though فختلفو اب قرآن کا حصہ نہیں ہے، جو ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے یا جو کسی بھی اب ٹیکسٹ میں کیا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں اس کو کمپائل کیا گیا اور جتنے بھی باقی قرات تھیں ان سب کو مٹا دیا گیا، جلا دیا گیا. باقی جتنی بھی جو ریڈنگز تھیں قرآن کی ان کو اب مٹا دیا گیا. تو جو ابن مسعود جس طریقے سے پڑھتے تھے تو اس کو اسکالرز بہرحال میننگ کے اندر اس کو امپلائی کرتے ہیں کہ میننگ اسی طرح کی ہے جس طرح فختلفو کی میننگ ہوتی ہے. سو دس واز 197. اب 198 کی طرف چلتے ہیں. اور گاڈ گائیڈز whoever he wills onto a straight way. تو یہ دوسری انٹرپریٹیشن ہے. تو جس طرح میں نے پڑھا تھا کہ یہ نہیں کہ علامہ اسد جو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں کہ وہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہو رہے ہیں، بلکہ یہ کہ انہوں نے جو اس کی نارمل ٹرانسلیشن ہے اس کو بھی یہاں پہ رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو سیدھی راہ پہ گائیڈ کرتے ہیں. تو علامہ اسد نے جو ٹرانسلیٹ کیا تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے کہ اس کو سیدھی راہ پہ گائیڈ کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو نارملی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ سیدھی راہ پہ گائیڈ کرتے ہیں. So as is made clear in the second part of the verse 253 of the surah, man's proneness to intellectual dissension is not an accident of history but an integral God-willed aspect of human nature as such. تو یہ جو 253 آیت میں اس سورت کے اندر، سورہ بقرہ کی 253 نمبر آیت ہے، اس میں ڈسکس ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی اس کے اندر ہی یہ موجود ہے یہ جو انٹلیکچوئل ڈسینشن یعنی اختلاف ہے، انسان کا اختلاف کرنے کی گنجائش، اختلاف کرنے کی کیپیسٹی. تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک وہ جو کہتے ہیں پروگرامنگ لینگویج میں یہ فیچر ہے، بگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ یہ فیچر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے انسان کے اندر، یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اختلاف کر سکتا ہے، تو اختلاف کرتا ہے. تو وہ جو فریڈم آف ول یا فریڈم آف ایکسپریشن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کر دی گئی ہے. سو and it is this natural circumstance to which the words by his leave allude. تو by his leave کہ اس کی طرف سے یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے. For an explanation of the phrase out of mutual jealousy, see 2353 and the corresponding note 30. تو 2353 جی سورۃ المؤمنون 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. But they who claim to follow you have torn their unity wide asunder. تو جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ تمہیں فالو کر رہے ہیں، اصل میں انہوں نے اپنی ایکائی، اپنی جو اپنا اتفاق اس کو بالکل تار تار کر دیا، توڑ دیا. پیس بائی پیس، each group delighting in but what they themselves possess by way of tenets. تو بالکل جو ہے نا اس کو پیسز میں توڑ دیا اور ہر گروپ جو ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے جو پیس اس کے ہاتھ میں آیا. تو جو اس کو ملا اس کے اندر وہ بہت خوش ہے. تو یہاں پہ 29 اور 30 جو فٹ نوٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. 2193 کی طرف اشارہ ہے. اب جب ہم اس صورت کے اندر آئیں گے تو اس کو مزید دیکھ لیں گے. 30 کی طرف چلتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے.
in what they have themselves, yani in the first instance this verse refers to the various religious groups as such. को फौरन अगर आप देखा जाए तो ये ऐसे मालूम होगा कि जो जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं कि अल्लाह ताला ने जाहिर है कि अपनी आयात को नाजिल किया बहुत से लोगों पे, बहुत मुख्तलिफ जोग्राफियाई जो इलाके हैं उन सबके ऊपर अल्लाह ताला की हिदायत गई। अल्लाह ताला ने जो अपने कलाम नाजिल किया, किताब नाजिल की, उन सब पे गई। तो उन्होंने उसको अलग-अलग कर लिया और वो जो एक पीस मिल गया उसी में खुश हो गए। तो शुरू में तो ये मजहबी नजर आता है, दैट इज टू से टू द फॉलोअर्स ऑफ वन और अनदर ऑफ द अर्लियर रेवलेशंस हु इन द कोर्स ऑफ टाइम कंसोलिडेटेड देमसेल्व्स विद इन डिफरेंट डिनोमिनेशंस। तो जिन पे अल्लाह ताला की इल्हामी किताबें या अल्लाह ताला की कोई आयात नाजिल हुई, ये तो शुरू में लगता है कि वो उन्होंने डिफरेंट डिनोमिनेशंस अपने लिए बना ली, ईच ऑफ देम जेलसली गार्डिंग इट्स ओन सेट ऑफ टेनेट्स। तो अपने जो टेनेट्स हैं बिल्कुल जेलस होके उसको अपने गार्ड करने लग गए। dogmas and rituals and intensely intolerant of all other ways of worship। तो अब मनासिक इसको कहते हैं, रिचुअल्स, मनासिक। तो अपने मनासिक को, अपने अकायद को, अपने डॉगमास को, अपने जितने भी रिचुअल्स हैं उनको ये गार्ड करने लग गए, इंटेंस, और दूसरों के ऊपर जेलस होने लग गए कि वो ये क्यों करता है, वो हमारी तरह क्यों नहीं करता। In the second instance, however, the above condemnation applies to the breach of unity within each of the established religious groups। तो एक तो है कि मज़ाहिब के माबैन के दूसरे मजहब में है वो किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन अब हर मजहब के अंदर आ जाए कि मजहब के अंदर भी जो मसालिक हैं उनके दरमियान भी यही जो यूनिटी की बर्बादी, उनके दरमियान भी इख्तिलाफात, उनके दरमियान भी जो ब्रीच ऑफ यूनिटी within each of the established religions, and since it applies to the followers of all the prophets, it includes the latter day followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam as well। तो रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स के अंदर भी वही जेलसी और वही इख्तिलाफात के जो पुरानी उम्मतों के अंदर हुए, and thus constitutes a prediction and condemnation of the doctrinal disunity prevailing in the world of Islam in our times। तो उस वक्त से ये एक पेशन गोई हो गई कि अब आने वाले जो इख्तिलाफात हैं वो भी यही एटीट्यूड है और उसकी भी वही कॉन्डमनेशन है, वही मजम्मत है जो कुरान कर रहा है कि जब आप इख्तिलाफ करेंगे, जो जो मसालिक बैनल मसालिक इख्तिलाफात होंगे उसको भी इसी तरीके से कंडेम किया जा रहा है। अच्छा, the well authenticated saying of the prophet quoted by Ibn Hanbal, Abu Dawud, Tirmidhi and Darimi, the Jews have been split up into 71 sects, the Christians into 72 sects, whereas my community will be split up into 73 sects। कि अब ये एक रिवायत सुना रहे हैं कि यहूदी जो हैं उनको वो स्प्लिट हो गए, 71 जो है वो फिरकों में बट गए, और जो नसारा है वो 72 फिरकों में बट गए, और मेरी कम्युनिटी जो है, मेरी उम्मत, वो 73 फिरकों में बटेगी। It should be remembered that in classical Arabic usage, the number 70 often stands for many। कि जो 70 का हिंस, वो जो 70 का नंबर है 70, तो ये 70 लिटरल 70 नहीं है कि आप गिनना शुरू कर दें 1 2 3 4 5 फिर 70 कि अच्छा 70 में टूट जाएंगे, बल्कि ये कि 70 है कि 70 कसरत के लिए कहा गया कि बहुत सारे फिरकों में टूट जाएंगे। तो जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि जिस तरीके से हम कहते हैं मैंने तुम्हें 10 बार समझाया है, तो 10 बार समझाने का ये मतलब नहीं कि मैंने गिन के एक दफा समझाया फिर दूसरी बार समझाया फिर तीसरी बार, नहीं, गिनने का मामला नहीं है। मैंने कई बार समझाया को 10 बार समझाया, एक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरीके से कि मैंने दर्जनों बार कॉलें की, दर्जनों कॉलें की, या मैंने 1000 बार जो है ना ये करके देख लिया, 1000 बार मैंने किया, नहीं मसला हल ही नहीं हुआ। तो ये जो 1000 है वो गिन के आपने 1 2 3 4 1000 नहीं किया, बल्कि कसरत के लिए इस्तेमाल हुआ। इसी तरीके से जो अरबी जबान में ये जो 70 फिरकों वाला मामला है कि 70, तो वो कसरत के लिए इस्तेमाल हुआ, ना कि लिटरल सेंस में इस्तेमाल हुआ। अच्छा, and does not necessarily denote an actual figure. Hence, what the Prophet meant to say was that the sects and divisions among the Muslims of later days would become many। तो अब रसूलुल्लाह का जो मुराद थी वो क्या थी कि जो मसालिक हैं और जो फिरके हैं वो कई हो जाएंगे आने वाले दिनों में, and even more numerous than those among the Jews and the Christians। और जो इससे ज्यादा अहम ये कि जो यहूदियत के अंदर जितने फिरके हैं उससे ज्यादा मुसलमानों में होंगे, या जो ईसाइयों में जो फिरके हैं उससे ज्यादा मुसलमानों में।
تو جتنے یہودیت میں ہیں اس سے زیادہ عیسائی میں، اور جتنے عیسائی میں اس سے زیادہ مسلمانوں میں. تو یہ تھی ان کی پیشن گوئی. تو آیت نمبر 214. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ بٹ ڈو یو تھنک دیٹ یو کوڈ انٹر پیراڈائز، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ without having suffered like those believers who passed away before you. اس کے بغیر کہ تم سفر کرو، یعنی کہ جتنے پچھلے بلیورز ہیں، جو پچھلے ایمان والے ہیں، جس طریقے سے ان کے حالات ہوئے تھے، جو انہوں نے سفر کیا تھا، ان کے اوپر جو تکالیف آئی تھی، جو انہوں نے برداشت کی تھی، وہ تم برداشت نہیں کرو گے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. Misfortune and hardship befell them, and so shaken were they. بأسا، ان کے اوپر کیسی کیسی تکالیف آئیں. مس فارچون، تو مس فارچون کہ جو انکیلکولیٹڈ، جو آؤٹ آف نو ویئر جو چیزیں ایک دم سے ہو جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ میری قسمت ایسی ہے کہ یہ تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے ہوگا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے مس فارچون میں آتی ہیں. تو کہ سب کا نصیب تھا تو میرے نصیب میں یہ آ گیا. اور ہارڈ شپ کہ کوئی اور تکلیف، بأسا و ضرا کہ ضرا کہ کوئی ضرر پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، کوئی کہ قسمت خراب ہونا، ان جنرل ورڈز، یا نقصان پہنچنا، تکلیف پہنچنا، یا وزلزلوا کہ بالکل زمین کا ہل جانا، بنیاد کا ہل جانا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه that the apostle and the believers with him would exclaim کہ حتیٰ کہ جو لوگ ہوتے تھے، یعنی اتنے وہ ہل جاتے تھے اپنی جگہ سے کہ جو انبیاء تھے اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ پکار اٹھتے تھے، جو ان کے صحابہ تھے وہ پکار اٹھتے تھے، متا نصر اللہ، when will God's succor come، اللہ کی نصرت کب آئے گی. تو یہ انبیاء چیخ اٹھتے تھے، یعنی اتنا ان کو تکلیف پہنچتی تھی، اتنا وہ درد سے گزرتے تھے، اتنا ان کی بنیادیں ہل جاتی تھیں کہ وہ پکار اٹھتے تھے کہ کہاں ہے اللہ کی نصرت، کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، او ویریلی God's succor is always near، کہ اللہ کی نصرت جو ہے وہ تو ہمیشہ قریب ہے، ہمیشہ قریب ہوتی ہے. تو اب اگر اس کو جوڑ کے دیکھا جائے کہ تم سمجھتے ہو تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تم سے پچھلے جو ہیں ان کو تو اتنی تکلیف سے گزرتے تھے کہ انبیاء تک پکار اٹھتے تھے کہ اللہ کی نصرت کدھر ہے. تو اور اس وقت میں پھر یہ والی ایکسکلیمیشن کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو پکارتے تھے تو اللہ کی نصرت ہمیشہ قریب ہی ہوتی تھی. سو آپ کو بہت حسن ظن ہے جی کہ آپ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مسئلے کے، بغیر کسی فتنے کے، بغیر کسی چیلنج کے، بغیر کسی ٹرائل کے آپ جنت میں ایسے ہی پہنچ جائیں گے. سو 199 اور 200 کی طرف چلتے ہیں. تو فٹ نوٹ نمبر 199، while yet there has not come to you the like of what has come to those who passed away before you، کہ تمہارے اوپر وہ حالت تو آئی ہی نہیں جو کہ تم سے پچھلوں پہ آئی تھی. This passage connects with the words God guides onto a straight way him that wills to be guided. تو اب جو چاہتا ہے کہ اس کو صحیح رستے کی طرف ہدایت ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی اس کے ساتھ، یہ والی آیت جو ابھی پڑھی جا رہی ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. which occur at the end of the preceding verse، کہ پچھلی آیت کے آخر میں یہ آئی. The meaning is that intellectual cognition of the truth cannot by itself be a means of attaining to ultimate bliss. صرف خالی یہ چاہنا کہ بس جی وہ مجھے مل جائے، اور صرف اس طرح نہیں آپ کو ہدایت ملے گی. اس سے آپ کو وہ جو الٹیمیٹ بلس، جنت کو اس سینس میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ جنت جس میں آپ کو بے پناہ خوشی، بلس جو ہے نا وہ جو مل جائے گی، وہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی صرف اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہدایت مل جائے.
یا تو صرف اس لیے آپ کو جنت نہیں مل جائے گی. اٹ مسٹ بی کمپلیمنٹڈ بائی ریڈینس ٹو سیکریفائس اینڈ اسپرچل پیوریفیکیشن تھرو سفرنگ. تو جو آپ کی چاہت ہے ہدایت کے اوپر ہونے کی، وہ اس کے ساتھ اس کا ایسوسیٹڈ عمل بھی آئے گا، کیوں پھر آپ نے عمل بھی کرنا ہوگا، پھر اور قربانی کا جذبہ بھی آئے گا کہ پھر آپ کو تیار رہنا پڑے گا کہ قربانی تو ہوگی، تو کچھ نہ کچھ تو کھویا جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ کی جو جو اسپرچل پیوریفیکیشن، جو آپ کا روحانی تزکیہ ہے، آپ کی روح جو ہے وہ ایک پیوریفیکیشن کے پروسیس سے گزرے گی. اور کیسے گزرے گی؟ انہی تکالیف کے ذریعے سے آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی، آپ کو مشکل سے گزرنا پڑے گا. تو جب مشکل سے گزریں گے تبھی آپ کی جو اسپرچل پیوریفیکیشن ہوگی، تبھی آپ کی وہ صفائی ہوگی، کہ جو عیش آرام کے اندر رہنے سے وہ صفائی نہیں ہو سکتی. تو اسی تکلیف سے گزرنے میں آپ کی اسپرچل پیوریفیکیشن ہوگی. یہ تھا 199. 200 the preceding reference to those who passed away before you، یعنی جو پہلے ریفرنس آ گیا کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، makes it obvious that the term the apostle is used here in a generic sense applying to all the apostles. وہ یہ obvious کر دیتا ہے کہ جتنے انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، نبی کا ذکر آ رہا ہے، وہ تمام انبیاء کی طرف اشارہ ہے، وہ کسی خاص انبیاء کی طرف اشارہ نہیں ہے، کہ تمام انبیاء کی طرف جتنے بھی انبیاء آئے پہلے، ان سب کے دلوں میں یہ خیال ظاہر ہے کہ وہ سب تکلیف سے گزرے. تو جب تکلیف سے گزرے تو ان کے دل میں وہ چیز آ گئی کہ اب ہم اللہ کی نصرت جو ہے نا وہ کب آئے گی. اللہ کی نصرت آئے گی تو اس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پھر ان کی تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. تو یہ انبیاء جو ہیں وہ بھی ان تکالیف سے گزرے. آپ کو بڑا زوم ہے کہ آپ بغیر کسی تکلیف کے پہنچ جائیں گے جنت میں. تو یہ تھی آیت نمبر 214. اب آیت نمبر 215 کی طرف چلتے ہیں. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ They will ask thee as to what they should spend on others. وہ تم سے پوچھیں گے کہ ہم دوسروں پہ کیا خرچ کریں. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Say, whatever of your wealth you shall spend shall first be of your parents, and for the near of kin, and the orphans, and the needy, and the wayfarer. کہ جو تمہارے مال میں سے پہلے حصہ ہے تمہارے والدین کا، پھر تمہارے اقربا جو تمہارے قریب کے لوگ ہیں، پھر جو کہ orphans یعنی یتیم ہیں، پھر نیڈی یعنی جو مسکین ہیں، جو کسی بھی ضرورت مند مسکین، اینڈ دا وے فیرر جو بھی سفر کے اندر، اردو سفر کے اندر، کہ جو ٹریول کر رہے ہیں اور وہ ان کے پاس جو کھانے پینے کو یا جو بھی اکوموڈیشن کی ضرورت ہے یا کسی بھی چیز کی، اس کے اوپر جو آپ خرچ کرتے ہیں. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. And whatever good you do, verily God has full knowledge thereof. اور جو کچھ بھی تم کرو اچھائی کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. تو دس از ناٹ اونلی اباؤٹ کہ بس یہی کیٹیگری ہے جی، اس کیٹیگری کے علاوہ اگر کچھ کر لیا تو وہ اللہ تعالیٰ ریکگنائز نہیں کریں گے، اس کو ایکنالج نہیں کریں گے. وہ جو بھی آپ کرتے ہیں اچھائی اللہ کی راہ میں، جو آپ جو بھی اچھائی کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ ریکگنائز کریں گے. کیونکہ آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، کس کے، وہ جو لوگوں پہ کیا خرچ کریں، کس طریقے سے خرچ کریں. تو آپ یہ نہیں کہ آپ قید میں بند ہو جائیں، بلکہ یہ کہ آپ جس طرح سے بھی خرچ کریں گے، اگر اچھائی میں خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ریکگنائز کریں گے. لیکن اب آپ کو جواب بھی چاہیے تھا تو اس کو جواب بھی دے دیا کہ یہ کیٹیگریز ہیں جو کہ بہت کلیئر کیٹیگریز ہیں جن کو آپ دے سکتے ہیں. آیت نمبر 216. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. Fighting is ordained for you even though it be hateful to you. جنگ جو ہے، قتال، لڑنا، وہ تم پہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. ایون دو یعنی کہ بے شک تمہیں وہ برا لگتا ہے، تمہیں کراہت ہوتی ہے اس سے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. But it may well be that you hate a thing the while it is good for you. بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، کہ تم تکرہو، تم کراہت رکھتے ہو کسی چیز کے بارے میں مگر اصل میں وہ تمہارے لیے اچھی ہو. You don't like it but it is good for you.
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ and it may well be that you love a thing while it is bad for you. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت رکھتے ہو اور اصل میں وہ تمہارے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ and God knows whereas you do not know. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب یہاں پہ فٹ نوٹ ہے 201. Insofar as it relates to fighting, this verse must be read in conjunction with 2:190 to 193 and 22:39. But it expresses in addition a general truth applicable to many situations. ٹھیک ہے. اب علامہ اسد کی جو اس سے پہلے بات آئی قتال کے حوالے سے، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ قتال علامہ اسد کی اپیرنٹ ریڈنگ میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ڈیفینسو جنگ ہے وہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ بغور اس کو پڑھا جائے تو پھر انہوں نے آگے یہ بھی کلیریفائی کیا جو ڈیفنس ہے وہ کس چیز کا ہے، وہ مورل ڈیفنس بھی ہے، مورل کیریکٹر کا ڈیفنس بھی ہے. تو اب جس جس جگہ پہ وہ مورل کیریکٹر کی دھجیاں اڑیں گی تو وہاں پہ جو قتال ہوگا وہ ایون اگر وہ لگے کہ یہ ایگریسو ہے یا وہ لگے کہ وہ پیش قدمی ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھ کے وہ قتال کر رہے ہیں، تو علامہ کے نزدیک دیٹ وڈ بی ڈیفینسو ایز ویل. وہ بھی پھر ڈیفینسو جہادی ہے، کیونکہ جو آفینس ہو رہا ہے، جو آفینس ہے وہ شروع ہو رہا ہے بائی ڈیسیکریٹنگ دا مورل فائبر، مورل کیریکٹر آف اے سوسائٹی، کہ جہاں پہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑ رہی ہیں وہ پہلا آفینس ہے، دیٹ از آفینس. تو اس کے بدلے میں اس کے ڈیفینس میں جا کے جو بھی قتال کرنے کے لیے جائے تو وہ ہے وہ جنگ جو کہ اللہ کی طرف سے وہ سینکشنڈ ہوگی. اچھا، اب جب جنگ سینکشنڈ ہے تو جنگ کے لیے نکلنا ظاہر ہے وہ کتنی بڑی بات ہے. اب یہ ناؤ آئی ول بی اسپیکنگ آؤٹ آف مائی ڈیپتھ، کیونکہ میں خود تو کسی جنگ میں کسی جنگ کا حصہ نہیں رہا. سو آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. ظاہر ہے آپ جو اگر اف آئی ٹرائی ٹو امیجن دس کہ جو بھی میں کام روزمرہ میں کر رہا ہوں، جو ہماری ڈیلی لائف ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، ڈیلی لائف کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. جو ہمارے مالی معاملات ہیں وہ ہم روز کے روز کمائی کرتے ہیں تو وہ روز کا روز ہی ہمارے پاس آتا ہے، تو وہ پھر نہیں آئے گا اتنے دن جتنے دن ہم جنگ کے لیے جائیں گے. تو اگر ہمارے پیچھے بیوی بچے ہیں، جو ہماری فیملیز ہیں، ان کو پھر کس طرح سے وہ چیزیں ملیں گی؟ تو جنگ کے اندر یہ مسئلہ ہے. پھر اس کے علاوہ اگر موت آ جاتی ہے تو پھر پیچھے دیکھنے بھالنے والا کون ہوگا؟ اگر شکست ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب رسکس اگر دیکھنا شروع کریں کہ کس کس قسم کے رسکس ہیں، کہ جب آپ جنگ کرتے ہیں تو پھر اس بات کے لیے ریڈی ہونا ہوتا ہے کہ اگر ہار گئے تو ملک بھی گیا، فیملی بھی گئی، عزت بھی گئی، جان بھی کئی حوالے سے چلی جاتی ہے. تو کراہت تو ہوتی ہے پھر انسان کے اندر، جو مال بھی گیا، نقصان بھی ہوا، تو یہ سارے رسکس ہیں. تو اب ان رسک کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو جنگ کے لیے کراہت تو ہوگی. نو ون ول وانٹ ٹو رائز اپ اینڈ فائٹ اینڈ ٹیک آل آف دیز رسکس آن ون سیلف. تو اب وہ تمام تا رسک اپنے اوپر لینا یہ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا. تو اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو اصول ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری پسندیدہ اشیاء میں نہیں ہیں مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایسی چیزیں بھی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہیں. سو اب یہاں پہ جو جنرل اصول ہے وہ تو ہم بھی اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، یعنی وہ ہم ایکسپیرینس کر چکے وہ جنرل اصول کیا ہے. یعنی کہ ہم بچپن سے کوئی دوائی ہے فار ایگزامپل، اب وہ دوائی جب دی جاتی ہے آپ کو، آپ بیمار ہو گئے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کوئی دوائی دی، تو وہ جو دوائی آپ کھاتے ہیں تو وہ دوائی کھانے میں آپ کو بڑی کڑوی لگتی ہے کہ اس کا کیا بد مزہ سی دوائی. لیکن جب آپ نے کھا لی تو اس کی وجہ سے آپ کی صحت صاف ہو گئی، طبیعت صاف ہو گئی، تو وہ آ گیا تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور اچھی چیز کہ فوری طور پہ نشوں کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ فوری طور پہ آپ نے نشہ کیا تو آپ کو پتہ نہیں وہ جو فیلنگ سرور ملا، لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کی زندگی خراب ہوئی، آپ کے ارد گرد لوگوں کی زندگی خراب ہوئی، جو آپ کی صحت کے اوپر لانگ ٹرم اثرات ہوئے وہ بہت برے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور جو عمومی لوگ ہیں، یعنی اگر آپ ڈرگس کے ساتھ یا نشے کے ساتھ نہ بھی کمپیئر کریں تو ہمارے جو کھانے کے معاملات ہیں، جو ہم کھانے کھاتے ہیں، جو بہت زیادہ تیل یا بہت زیادہ جنک فوڈ جب ہم وہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی وہی چیز.
تو جو اصول ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز آپ ناپسند کرتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی ہوتی ہو یا اچھی ہو، یا آپ پسند کریں اور وہ آپ کے لیے بری ہو، تو وہ اصول ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے احکام کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں، احکامات کے حوالے سے، کہ جس طرح سے ناپسندہ اشیاء بھی آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے قتال بھی بے شک آپ کو ناپسند ہو مگر تمہارے لیے اچھا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی آئے. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. تو اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ ہر چیز، ہر شے جو ہے نا، ہم خود سے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہمیں کتنا علم ہے. تو بہت سی چیزوں کا مطلب ہماری نالج کتنی چھوٹی سی پرسنٹیج ہے نالج جو پوری کائنات کے حوالے سے، اور جو ریالٹیز ہیں وہ کتنی بڑی ہیں اور ہم ان میں سے کتنا کم جانتے ہیں. 26 نمبر رکوع یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سو 27ویں رکوع کی طرف پھر ہم اگلی بار بڑھیں گے. ٹھیک ہے، سو دس از اے گڈ پلیس ٹو اینڈ. سو سبحان اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.